إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، دین کے بنیادی احکام و مسائل میں سے ایک حکم مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ دین کا دوسرا بڑا فریضہ ہے۔ جو ہر صاحب استطاعت پر، جسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے مال و دولت دے رکھا ہے، جسے اپنے فضل سے اللہ نے نوازا ہے، اسے ادا کرنا ہر مسلمان پر، ہر صاحب استطاعت پر سال میں ایک بار فرض۔ قرآن مجید میں 21 مقامات پہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ملا ہوا تذکرہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے۔ کہیں اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ کے لفظ ہیں، کہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کے الفاظ ہیں، کسی جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ ہیں، اور کہیں المقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے۔ یعنی ایسے 21 مقامات ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کو اللہ ذو الجلال نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔
کئی مقامات پہ صرف نماز کا بھی تذکرہ ہے، کئی مقامات پہ صرف زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، لیکن 21 مقامات پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں فرائض کو برابر یکے بعد دیگرے جڑا ہوا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ جس طرح نماز سابقہ تمام ادیان میں قدر مشترک رہی، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی یکساں فرض اور برابر کا سب امتوں کو اللہ کی طرف سے حکم۔ سورۃ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، حضرت لوط علیہم السلام کا، اور اسی غالباً مناسبت سے اس سورت کا نام انبیاء رکھا گیا کہ اس میں انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں اس بات کی طرف، ہم نے انہیں اس بات کی کا حکم دیا، ان کی طرف اس بات کی وحی کی، کیا؟ فعل الخیرات، بھلائی کے کاموں کی، نیکی کے کاموں کی، اچھی باتوں کی تلقین اور وہی ہم نے ان پر کی۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی وہی ان پہ نازل کی، ان پہ حکم نازل کیا کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، فرمایا یہ سب میرے عبادت گزار تھے، میرے بندے تھے، میرے فرمانبردار تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے سورت مریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ کتاب میں، قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، ان کی بات بتلائیے لوگوں کو کہ اسماعیل کون تھے، کیا تھے۔ فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اسماعیل وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول نبی تھے۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل اپنے رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے پہلو بپہلو زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالی نے میثاق اور عہد و پیمان کا دو مقام پہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ سورت بقرہ میں اور ایک جگہ سورت المائدہ میں۔ سورت المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے
کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اور ان میں ہم نے 12 سردار منتخب کیے، نقیب 12 منتخب کیے۔ وقال اللہ، اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہلا بھیجا، اللہ نے اپنے فرمایا، بنی اسرائیل کو اللہ ذو الجلال نے یہ بات فرمائی، جب ان سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم۔ وعدہ کیا لیا؟ قال اللہ انی معکم، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت، میری مدد، میری نصرت تمہارے شامل حال رہے گی، میرا تعاون تمہیں پہنچتا رہے گا۔ کس وقت؟ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز پڑھو گے اور اگر تم زکات ادا کرو گے، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور میرے انبیاء پہ تم ایمان لاتے رہے اور ان کی نصرت اور ان کی مدد اور ان کے معاون بنتے رہے، تو یاد رکھو میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل سے میثاق لیتے ہوئے، وعدہ لیتے ہوئے، انہیں اپنی معیت کا اور اپنی مدد کا اظہار فرماتے ہیں، انہیں تسلی دیتے ہیں کہ جمع خاطر رکھو، میری مدد تمہارے شامل حال رہے گی اس وقت جب تم نماز پڑھو گے، زکات دو گے، میرے انبیاء کو مانو گے اور ان کے معاون و مددگار بنو گے۔ بھائیو، جس طرح اللہ ذو الجلال نے یہ بات بنی اسرائیل سے فرمائی، ہمارے لیے بھی یہی بات باعث سبق اور باعث عبرت ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا وہ طریقہ اور وہ اصول ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں بیان فرما دیا۔ آج امت پہ جس طرح مشکل ترین وقت آ پڑا ہے اور ہر سو مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا کون سا امتحان ہے جو مسلمانوں پہ روا نہیں رکھا جاتا؟ مصائب کے اور آلام کے پہاڑ ہیں جو مسلمانوں پہ توڑے جا رہے ہیں، وہ کشمیر ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو یا فلسطین ہو، کس جگہ مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ ہم نظریں اٹھائے ہوئے اللہ ذو الجلال کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ الہا مدد کب آئے گی؟ ہم مر گئے، عزتیں ہماری ذلتوں میں تبدیل ہو گئیں، دشمنوں نے ہمیں بھیڑ بکری اپنی بنا کے ہمیں جس طرح چاہا ذبح کرنا شروع کر دیا، ہر قسم کا ظلم و ستم وہ ہمارے اوپر روا رکھا جا رہا ہے، نہ معصوم بچیوں کی عزت محفوظ ہے، نہ ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ ہے۔ الہا مدد کیوں نہیں آتی؟ کب آئے گی جب اللہ تیرے نبی کی امت اس صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی؟ مدد کب آئے گی؟ ہم یہ بات تو سوچتے ہیں، پہلو میں دھڑکنے والا دل اللہ ذو الجلال کی رحمت اور اللہ ذو الجلال کی نصرت کی طرف
کے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے بتلاؤ، سمجھاؤ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسجدیں کتنی پہلے سے زیادہ آباد ہیں؟ نمازیوں کی تعداد کیا پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ ذو الجلال کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ کیا پہلے سے زیادہ فرودہ ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نماز اور زکات کا فریضہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا داعیہ پہلے سے کتنا مسابقت لے چکا ہے؟ جب پلٹ کر ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں تو مسجدوں میں وہی چند نمازی نظر آتے ہیں جو پہلے سے نظر آتے تھے۔ اتنے مصائب اور آلام کے باوجود اللہ ذو الجلال کی طرف رجوع نہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑاہٹ نہیں، اللہ سے مدد کی کوئی توقع نہیں، یعنی آرزو ہے لیکن اللہ سے امیدیں وابستہ وہ ہماری بظاہر خاک میں مل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ کا قانون تھا، اصول تھا، ضابطہ تھا، ہم نے اس کو تو اختیار ہی نہیں کیا، ہم نے تو اس کو پکڑا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا میری مدد تمہیں پہنچے گی، شرط یہ ہے کہ تم نمازی بنو، تم نمازی بنو اور تم اللہ کے مال کو، میرے مال کو میری راہ میں خرچ کرو، میرے نبیوں کی وہ تسلیم کرو اور میرے نبیوں کے معاون و مددگار بن جاؤ۔ ہم دیکھیں تو صحیح، نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کی راہ میں مال ہم خرچ نہیں کرتے، انبیاء کی تعلیمات اس سے ہمارے دلوں میں الا ماشاءاللہ نفرت پیدا ہونا شروع کر دی گئی، یا کر دی گئی یا ہو چکی۔ اللہ اکبر! اس کے باوجود ہم کس منہ سے جناب للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کس منہ سے کہتے ہیں؟ کس گمان میں ہم مبتلا ہیں؟ ہمیں تو اب اللہ کی طرف سے نہیں، امریکہ اور یورپ کی مدد کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ وہ مدد آئے، وہ ہمارا سہارا بنے، ہمارے ملک کا بھی، ہمارے اقتدار کا بھی، تو شاید ہم محفوظ رہ سکیں، ورنہ ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ایمان کی کمزوری کا جب عالم یہ ہو کہ اللہ پہ امیدیں منقطع ہو جائیں، اللہ سے تعلق منقطع ہو جائے اور اپنے سہارے یہود و نصارہ کو بنا لیا جائے، تو بتلائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کس طرح آئے؟ کس طرح آئے؟ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ رب ذو الجلال نے فرمایا تھا کہ مدد آئے گی، لئن انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، میری مدد آئے گی جب تم میرے عبادت گزار بنو گے، میرے دیے ہوئے مال کو میرے حکم پہ خرچ کرو گے۔ ہائے، آج نہ مال اللہ کے حکم پہ خرچ ہو رہا ہے، مال بے حیائی میں صرف ہو رہا ہے، بے غیرتی میں، لادینی چیزوں کو اختیار کرنے میں مال وہاں خرچ ہو رہا ہے، عیاشیوں میں، عللو تللو میں اڑ رہا ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ مستحق آیا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی دعوت ہو، کاروبار نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے جناب عللے تللے پورے کرنے ہو تو تجوریوں کا منہ کھل جاتا ہے۔ بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر اپنانے اور اختیار کرنے میں ہم کوئی دقیقہ پیچھے نہیں رہنے دیتے۔
مال کی کیفیت بھی یہ، مال بھی ہمارا اللہ کے راہ میں نہیں بلکہ شیطان کے راستے میں، ہم اللہ کی عبادت میں نہیں، اللہ کی رضا میں نہیں بلکہ اللہ کے دشمنوں کی رضا حاصل کرنے کی تگو دو میں۔ کیسے اللہ کی رضا ہے؟ اور یہ بات اللہ ذوالجلال نے ایک بار نہیں فرمائی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست رب ذوالجلال نے یہ بات کہی۔ آپ غور کیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ بچھڑے کی پرستش کی اور پھر اللہ ذوالجلال کی طرف سے ایک حکم نافذ ہوا، ایک دوسرے کے گلے انہوں نے کاٹے اس جرم کی پاداش میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کی، تو اللہ ذوالجلال نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یعنی اس سانے کے بعد کہ انہوں نے اللہ کو بھلا کے ایک بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، پھر کیا ہوا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا توبہ قبول کرتا ہوں لیکن اپنے ایک دوسرے کے اپنے ہاتھوں سے یہ جتنے مجرم ہیں ان کے گلے کاٹ، گلے کٹ گئے ان کے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا جو ہے کیا عرض کرتے ہیں کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحمت فرما، اللہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، اب جواب سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جواب آتا ہے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا اس کو گھیرے گا، اس کو میرا عذاب پہنچے گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، میرے عذاب سے بھی زیادہ وسیع، میرے غضب سے میری رحمت زیادہ وسیع۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن یہ میری رحمت کسے پہنچے گی؟ سن لیجئے، یہ میری رحمت کسے پہنچے گی؟ میری رحمت کے مستحق کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو مجھ سے ڈرنے والے، مجھ سے ڈرنے والے، میرے ساتھ تعلق استوار کرنے والے ہیں، میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہمارا رجوع وہ آج اللہ کی طرف نہ رہا، ہمارے دلوں میں ڈر وہ آج اللہ کا نہ رہا، ہمارا تعلق وہ آج اللہ ذوالجلال سے کمزور تر پڑ گیا۔ ہم ہر اعتبار سے جڑنے والے ہیں، امیدوار ہیں تو یہود سے یا نصارہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ اس کے ساتھ ہنود کو بھی ملا دیجیے، یہود و ہنود کو۔ کل کے اخبارات میں آج آپ نے پڑھا ہے کہ کوشش ہو رہی ہے آئندہ سال سے آپ کے نصاب میں محمد مصطفیٰ اور خلفائے راشدین کی تعلیمات کے ہی نہیں اور بدھ کی تعلیمات سے بھی تمہیں آشنا کیا جائے گا، بدھ کی تعلیمات سے بھی، اور تمہارے پاکستان نہیں متحدہ ہندوستان کے فوائد و ثمرات سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا کہ اگر ہندوستان متحد رہتا تو تمہیں کیا کیا فائدے ملتے، پاکستان بنا کے تم نے کیا پایا ہے۔ یہ منصوبے بن رہے
رہے ہیں، یہ جناب تعلیم گاہیں تمہاری استعمال کی جا رہی ہیں، اور وہ آیات جن سے یہود و نصارہ کے بارے میں ایک مسلمان کا ذہن بنتا ہے، وہ آپ کے نصاب تعلیم سے کھرچ کے نکالا جا رہا ہے کہ جناب تمہارے دلوں میں اور تمہارے نوجوان نونہالوں کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جو یہ سمجھ پائے کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ غیر مسلم۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی نوبت پائی جا رسید، کیفیت یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے ہی خوش گپیوں میں اور خوش محفلوں میں مطمئن ہے کہ ہم ہر اعتبار سے محفوظ ہیں۔ ہم محفوظ نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان میں بیٹھا ہوا کتنا المیہ ہے کہ شہریت پاکستان کی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے شہری کو پاکستان میں تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ جب چاہے جناب کسی پاکستانی کو اچک لے یا ہمارے مہربان جناب پکڑ کے ان کے ہاتھوں تھما دیں کہ جو چاہتے ہو تم ان سے پوچھو اور جس پھٹی میں چاہتے ہو ان کو پوچھ لو، ہماری طرف سے تمہیں اجازت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس کا ملک ہے؟ مسلمان کا ملک ہے، پاکستان کا ملک ہے، جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو کہتے ہیں۔ کس اعتبار سے کوئی لحاظ اور کوئی قدر باقی نہیں کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں اسلام کی تعلیمات کو ہم بھلا دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس ملک کو لادینیت پر، لادینیت پر، بے حیائی پر، بے غیرتی پر، بے شرمی پر، ان مسائل میں جناب مبتلا کر کے ہماری غیرت اور اسلامی غیرت کا جنازہ نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہ آئے، پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ ذو الجلال نے تو فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ میری مدد آئے گی، میری رحمت آئے گی ان لوگوں کے پاس جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں میرا ڈر ہے، ان کے دلوں میں میرا خوف ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب مسلمانوں کے دلوں میں سپر طاقتیں اس وقت بھی موجود تھی، وہ تھی یا نہیں تھی؟ روم و ایران کی سپر طاقتیں اس وقت بھی موجود تھی، لیکن کیا مسلمانوں کے دلوں میں ان کا ڈر تھا یا اللہ کا ڈر تھا؟ وہ ان کی فوجوں اور ان کی اسلحے کا ڈر تھا یا اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر تھا؟ آپ کسی بھی غزوے کو اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی جہاد کے میدان کو اٹھا کے دیکھیں، مسلمانوں کی ان کے مقابلے میں حیثیت تھی ہی کیا؟ اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح وابستہ تھے، کتنے ایمان اور کتنے یقین کے ساتھ، کتنے ایمان اور کتنے یقین کے ساتھ اللہ اکبر ایران کے فرما روا کے سامنے، غالباً حضرت عقبہ ہیں یا کون صحابی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، دسترخوان سے ایک چھوٹا سا لقمہ گرتا ہے، سن لو ہماری غیرتوں کا جنازہ کس طرح نکالا گیا ہے۔ لقمہ چھوٹا سا نیچے گرتا ہے، صحابی اس کو اٹھا کے صاف کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ مٹی میں ملا ہوا لقمہ۔ کہنے لگے خاموش رہو، یہ تمہاری تہذیب ہوگی، لیکن جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی تہذیب اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے منہ میں ڈال۔ کتنی غیرت تھی چھوٹے چھوٹے مسئلے میں۔ جب اتنی دینی حمیت اور دینی غیرت تھی تو اللہ ذو الجلال کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ آج ہم اپنے ہاتھوں اسلام کی تعلیمات کو کہنا چاہیے بحیرہ ہند میں دفن کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد آئے۔
نصرت کیوں نہیں آتی اللہ کی؟ مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ تم اپنے ہاتھوں مسلمانوں کو، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو، مسلمانوں کی کتاب و سنت اور تعلیمات کو جب نیست و نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو پھر بتلاؤ اللہ کی مدد کس طرح آئے گی؟ اللہ کی مدد کس طرح آئے گی؟ اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے۔ دونوں مقام پہ آپ نے سن لیا، بنی اسرائیل سے عہد لیا تو تب بھی فرمایا کہ سن لو کہ انی معاکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، میری مدد آئے گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کوئی تمہارا ساتھی بنے یا نہ بنے، میں تمہارا ساتھی بنوں گا۔ جب تم نماز پڑھو گے مال کو میری مرضی سے خرچ کرو گے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، اللہ بخش دے، میری قوم سے جو گناہ ہوا انہیں معاف کر دے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہماری مدد فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت و آبرو عطا فرما۔ جواب ملتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، لیکن یہ میری رحمت ان کو پہنچے گی جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو میری راہ میں میرا مال خرچ کرتے ہیں، جہاں میں کہتا ہوں وہاں مال صرف کرتے ہیں، وہاں سب یہ کام کریں گے۔ اور ساتھ کیا؟ اس کے ساتھ والذین للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ ہے ایمان، میری آیتوں پہ ایمان، میرے احکام پہ ایمان، جو میں حکم دیتا ہوں میرا رسول حکم دے، جو اس کی تابعداری کرے گا میری رحمت اس کو پہنچے۔ بھائیو بتلاؤ کہ اللہ نے تو ہمارے لیے وعدے فرما دیا، لیکن آج ہم خالی ہاتھ ہی اللہ کی رحمت کے جوئندہ ہیں۔ ہاں کریں کچھ بھی نہ، کریں کچھ بھی نہ، اور کہیں کہ اللہ کی مدد بدر و حنین کی طرح پہنچ جائے۔ اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ ثابت قدم تم رہو، مدد میری طرف سے آئے۔ ثابت قدم، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم بھی نکلو اللہ تمہاری مدد کے لیے نکلے، گھر بیٹھے ہوئے کی مدد نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو سید کائنات بدر میں 313 نہتھوں کو لے کے نہ اترتے۔ اگر ایسا ہوتا 313 نہتھوں کو لے کے نکلے اور پھر اللہ سے ذوالجلال سے دعا کی کہ اللہ جو پونجی محمد نے بنائی ہے وہ تیرے حضور حاضر کر دی ہے۔ اگر یہ یہیں اسی صحرا میں، اسی بدر کے میدان میں اگر یہ سب کی سب تہتے ہو جاتی ہے تو تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ کائنات نے دیکھا کہ وہ 313 نہتھے اور جو 1000 اسلحہ سے لیس آئے تھے ان کے 70 ثبوت مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی ہو کے مدینہ پہنچے۔ وہ پستی، وہ شکست اور وہ شرمندگی ان کو دیکھنی پڑی جو مکے سے لہلہاتے ہوئے نکلے کہ آج میدان مارنے کے لیے نکلے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے اور مسلمانوں کے سر دھڑوں سے جدا کر دیں گے۔ لیکن چشمے فلک نے اور کائنات نے دیکھا کہ جو اس ارادے سے آئے تھے ان ہتھوں کو اللہ اس لیے نصرت اور کامیابی سے نوازا کہ یہ میدان میں اترے سے جو ہے نگاہ آسمان کی طرف، نگاہ آسمان کی طرف۔ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہی لیٹے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، یہ خیال استو محال استو جنو۔ بہرحال بات تو بڑی طویل تھی لیکن ایک ہی نقطے پہ بات ختم ہو گئی اور وقت ختم ہو گیا۔ بات تو ابھی طویل ہے اور باقی ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ یہ جان یہ بھی اللہ کی راہ میں، یہ مال یہ بھی اللہ کی راہ میں، یہ جان وہ بھی اللہ کی راہ میں،
اور یہ مال وہ بھی اللہ کی راہ میں، جب تک یہ جذبہ کار فرمان نہیں ہوتا اللہ کی مدد سے ہم سرشار نہیں ہو سکتے، اللہ کی مدد کے مستحق ہم نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے غفلت شعاروں کو بیداری کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم محو خواب میں مدہوش ہیں، اللہ ذوالجلال ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم اپنا راستہ اور منزل بھول چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس راستے اور اس منزل سے شناسا